خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسطر رحم کرنے والا ہے۔ صاحبان سماعت کی خدمت میں اقبال حیدر مجید کا سلام پہنچے۔ پاک ہے وزاد جو بے طلب کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب جلال تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، ہم کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ مجلس کا آغاز حدیث عیسیٰ سے ہو رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب سید مسعود حسین سے کہ وہ حدیث عیسیٰ کی تلاوت فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا جد فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله عبده من الضعف فقال يا فاطمة أعطيني بالقصاء اليماني وغطيني به فأتيته بالقصاء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ عنه بدر في ليلة تمامه وكماله بآواز بلند صلوات اللهم فما كانت إلا ساعة وإذا ببلد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني واستمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم إني رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن الجد روى تحت الكساء فأول سنام الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله تعال يدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا ببلد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني واستمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن الجد روى خاطر تحت الكساء فنزلنا بالكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك من اختاره الله أتعون يكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي وإشاشا في أمتي قد أذنت لك فدخل ما هما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخيك ابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعوذ لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتعوذ يكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بلعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء فلما تملى جميعا تحت الكساء
القصاص أخذ برسول الله مطرف القصاص وعمي بأجر من السماء وقال اللهم إن هؤلاء لبيتي وخاصتي وحامتي لحمه لحمي ودمه دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزن ولا حرب لمن حارب وصدق لمن صال ودعو لمن عاداه وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزهم عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سلطان سواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا الأرض مسحية ولا خمرا منية ولا شمسا مضية ولا فلكا يجري ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاص. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت القصاص؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومع الرسالة لهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا رب أدعوني نحفظ الأرض معهم صادقا. قال الله نعم قد أذنت لرب حفظ الأمين جبريل. وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرئ السلام ويسر ربي وخسر بالتحية والإكرام ويقولون لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يجري ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجل ومحبتكم وقد أدخل معكم فأستغفر يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت القصاص. فقال لأبي أن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جزاء القصاص من فضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالأقدم والصفاني برسالة التي ما ذكر خبر هذا في محفل ما في الأرض فيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يستغفروا على عليهم نظام الله فزنا وفاز الشيعة رب الكعبة. فعل النبي صلى الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل المحافل الأرض فيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محمو الله فرج الله همه ولا مغمو الله كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا غنى الله حاجة. وعلى علي نظام الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پیش نگاہ جس کے درے متزانہ ہو ایسا بھی بدنصیب کوئی اے خدا نہ ہو. ان مجلسوں میں نور کہاں اور روشنی کہاں جن مجلسوں میں ذکر حدیث قصہ نہ ہو. ابھی ذکر حدیث قصہ فرما رہے تھے جناب مسعود حسین رضوی صاحب. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری جنگ صرف یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے میری جنگ ہے جس کا کردار یزیدی ہے. موت کے دیار میں زندگی حسین ہے، ظلمتوں کے شہر میں روشنی حسین ہے. آدمی ذلیل بھی، آدمی عظیم بھی، آدمی یزید تھا، آدمی حسین. اور اب سوز و سلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں پسران حاجی فائف حسین مرحوم جناب شجاع عباس رضوی اور ان کے برادران. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
تسبیح عزا متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر ہم غم شے سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے متحد رکھے ہے نعرہ صلوات بادشاہوں کو میری تقدیر کا رزق دے بادشاہوں تقدیر کا کھا رہا ہوں میں تو صدقہ شبر و شبیر کا آسماں والوں مبارک تم کو ساتوں آسمان مجھ کو سایہ ہی بہت ہے چادر تطہیر کا نعرہ صلوات اللہ
سے ڈرتے ہیں لوگ ذکر علی سے ڈرتے ہیں نعرہ صلوات کرتے رہیں گے مدح ہے دربار ہم یہاں کرتے مدح ہے حشر میں وہ ہم کو دیں گے جام کوثر مدح ہے درود پڑھ محمد و آل محمد پر جز علی گھر میں خدا کے کوئی کب پیدا جز علی گھر میں خدا کب پیدا کب بھلا دیوار کعبہ میں کھلا دربار ہم یہاں کرتے فتح کے دعوے سے جا کے وہ علی سے پیش فتح کے دعوے سے جا کے وہ علی سے وہ علی سے بھائی وہ علی سے بھائی چھو کے آ جاتے نظر سے باب خیبر چھو کے آ جاتے نظر سے باب خیبر مدح ہے یہ شعر میں ملاحظہ فرمائیے گا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کھا کے ٹھوکر یا کہہ کر سنبھلنے کا کھا کے ٹھوکر یا علی
کہہ کر سنبھلنے کا، کہہ کر سنبھلنے کا، یا علی کہہ کر سنبھلنے کا، بھائی جانتے ہیں جب تو ہم کھاتے ہیں ٹھوکر باہر، جانتے ہیں جب تو ہم کھاتے ہیں ٹھوکر باہر، ہم یہاں کرتے مدح حیدر پہلے کافر پھر مسلمان پھر غلامان، پہلے کافر مسلمان پھر غلامان، پھر غلامان، یوں بھی تو بندہ بگڑتا ہے مقدر یوں بھی تو بندہ بگڑتا مقدر ہم یہاں کرتے کہتی تھی فضا الہی خیر ہوا ہے سر زینب سے چادر ہم یہاں کرتے رہیں مدح حیدر مقطع ملاحظہ فرمائیے دیکھیے کہ ہو مرزا دبیروں میں دیکھیے کہ ہو مرزا دبیروں میں آتے ہیں دنیا میں کب ایسے سخن ہم یہاں کرتے جناب شجاع پاسبی اور ان کے برادران پسران الحاج فاروق صاحب مرحوم جو ہمیشہ میں رو نہیں سکتا وہ عزادار ہو نہیں سکتا، میں اگر ذکر کربلا نہ کروں چین کی نیند سو نہیں سکتا۔ جناب عباس جعفری سے میری گزارش ہے امام علی مقام کے حضور اپنے عقیدت کے نذرانے پیش فرمائیں۔ جناب عباس جعفری صاحب فرزند جناب گوہر جعفری صاحب پر محمد والے محمد صلوات۔ محمد بلند تر صلوات۔ خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔
وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ارے جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے یار وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے شعر بطور خاص ہے جو شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر ہے جو شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں آباد رہیں سلامت رہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں لگا دے جو مولا کی ہے بس وہاں میں گا لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے ارے ہے جو مظہر شجاعت کا اسے عباس کہتے یا عباس سارے مل کے یا عباس یا علی سلامت وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں اور اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان اجازت ہے کر تھوڑا سا سر پر کر لوں میں اس کا کیونکہ بہت پیچھے رکھ دیا ہے اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی ارے رہے اونچا
جس کا اسے عباس کہتے ہیں. کہاں کا دگر ہے آپ لوگ؟ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. درود پڑھیے گا محمد علی محمد. جو پتھر پہ عالم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علی مولا علی مولا. جو پتھر پہ عالم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر حیدر 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 حیدر. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. اور اس کلام کے خالق استاد الشعراء میرے والد محترم جناب گوہر جاچی سامیہ تشریف رکھتے ہیں. مکتاب کے ساتھ کو دیا کر رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہو. شیخ نشاخ وفا ہے کون جب پوچھا گیا گوہر. شیخ نشاخ لگایا وقت نے نعرہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. یہ تھے جناب عباس چاچی. مولا عباس کی بارگاہ میں اپنے عقیدت کے نذرانے پیش فرما رہے تھے. کسی شخص نے کوئل سے کہا تو اگر کاری نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. سمندر سے کہا تو کھاری نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. گلاب سے کہا تیرے ساتھ اگر کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. سب نے جگ زبان ہو کر کہا اے انسان اگر تجھ میں عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. مولا جی کا قول ہے اپنے عیب دوسروں کی خوبیاں تلاش کرنا, اسی میں تمہاری بھلائی. کسی شخص نے پوچھا مولا انسان کب برا بنتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے. یعنی ہمیں اپنی کسی خوب پر غرور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ غرور صرف خدا کو دیتا ہے. کیونکہ جس میں جتنا غرور ہوتا ہے اتنا مولا سے دور ہوتا ہے. جس میں جتنا غرور ہوتا ہے اتنا مولا سے دور ہوتا ہے. جو بھی روتا ہے شاہ کے غم میں اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. اور اب میں ایسی شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں جن کا نام شاعری کے حوالے سے بڑا معتبر ہے. آپ کی منقبتی نوحے پوری دنیا میں بڑے شوق سے سنے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں. شان لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما. ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی, موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی. جاگ میرے بام خدائی ہوئی, خاک بسر فاطمہ کی چائی ہوئی. لرزر کانپ اٹھا آسمان, ایسے بے شمار پرسروز موقع خالق استاد الشعراء کراچی کا گوہر نایا
جناب گوہر چاچی امام عالی مقام کے حضور اپنے خوبصورت اشعار اور آپ کی سماعت کی نظر فرمائیں گے۔ جناب گوہر چاچی صاحب آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بھرپور انداز میں درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد علم کی جو ثنا جاری ہے، سب مصری سماعت فرمائیے گا۔ صاحب مشق و علم کی جو ثنا جاری ہے، ایک ایک قلب پہ ہیبت کا نشہ طاری ہے۔ صاحب مشق و علم کی جو ثنا جاری ہے، ایک ایک قلب پہ ہیبت کا نشہ طاری ہے۔ اور دیکھ خون ابو طالب کی شجاعت کا کمال، دیکھ خون ابو طالب کی شجاعت کا کمال، ارے جس کے بازو بھی نہیں اس کی علمداری ہے۔ دیکھ خون ابو طالب کی شجاعت کا کمال، جس کے بازو بھی نہیں اس کی علمداری ہے۔ اور ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ سال بھر آتا ہے کعبے پہ نظر کالا غلاف، سب سارے کالے کپڑے پہنے بیٹھے ہو، سماعت دیں۔ سال بھر آتا ہے کعبے پہ نظر کالا غلاف، ارے گھر میں اللہ کے بھی روز عزاداری ہے۔ سال بھر آتا ہے کعبے پہ نظر کالا غلاف، گھر میں اللہ کے بھی روز عزاداری ہے۔ درود پڑھ دیئے بر محمد و آلہ محمد۔ اللہ کے گھر میں روز عزاداری ہے، اور کائنات میں ہر جگہ عزاداری ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عزاداری نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ دکھایا کس نے، یہ کام کیا کس نے، بس ان کے حوالے سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما لیں کہ کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے، کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے، ارے زمانے بھر کو حسینی بنایا زینب نے۔ کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے، زمانے بھر کو حسینی بنایا زینب نے۔ اور صاحب آپ کہاں تشریف فرمائیں، سماعت فرما لیں کہ بچھا کے فرش عزا خاک پر برائے حسین، بچھا کے فرش عزا خاک پر برائے حسین، اور ایک آسمان زمین پر بچھایا زینب نے۔ بچھا کے فرش عزا خاک پر برائے حسین، ایک آسمان زمین پر بچھایا زینب نے۔ اور جہاں پہ شہزادی نے کیا کام کیا کہ جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو، جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو، ارے وہیں حسین کا روضہ بنایا زینب نے۔ جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو، وہیں حسین کا روضہ بنایا زینب نے۔ اور نبی رسول ولی دین کربلا قرآن، نبی رسول ولی دین کربلا قرآن، ارے اسیر ہو کے بھی سب کو بچایا زینب نے۔ اسیر ہو کے بھی سب کو بچایا زینب نے۔ اور جہاں حسین کا قاتل تھا حکمران وہیں، صاحب دوسرا مصرع سماعت فرمائیے گا، جہاں حسین کا قاتل تھا حکمران وہیں، حسینی فوج کا پرچم لگایا زینب نے۔ جہاں حسین کا قاتل تھا حکمران وہیں، حسینی فوج کا پرچم لگایا زینب نے۔ اور سب آخری شعر پیش کرو، سماعت فرما لیں بی بی نے اپنا کام کیسے ختم کیا، وہ سماعت فرمائیے کہ کہیں یزید کا نام و نشان نہیں ملتا، کہیں
یزید کا نام و نشان نہیں ملتا، ارے اسے تو خاک میں ایسا ملایا زینب نے۔ نہیں میں صحت بھی اس قابل نہیں ہوں۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ حضور میری طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے، لیکن اقبال بھائی کا حکم ہے اور آپ کی محبت ہے شامل حال ہے، تو میں چند اشعار پیش کیے دیتا ہوں آپ کی بارگاہ، مولا کی بارگاہ میں۔ اگر آپ کی سماعت ساتھ رہیں گے تو میں بڑا ممنون اور متشکر رہوں گا۔ مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے 2-3 شعر اور باقی مشترکہ شعر، لیکن تاریخی ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سماعت فرما لیں کہ عباس سجیدار کوئی ہوتا تو آتا، عباس سجیدار کوئی ہوتا تو آتا، ارے تھا ہی نہیں سرکار کوئی ہوتا تو آتا۔ نعرہ حیدری۔ عباس سجیدار کوئی ہوتا تو آتا، ارے تھا ہی نہیں سرکار کوئی ہوتا تو آتا، اور عباس لاکھوں تھے 9 لاکھ، عباس سے لڑنے کے لیے کوئی نہ آیا۔ عباس کیوں نہیں آیا؟ عباس سے لڑنے کے لیے کوئی نہ آیا، ارے گر جان سے بیزار کوئی ہوتا تو آتا۔ عباس سے لڑنے کے لیے کوئی نہ آیا، گر جان سے بیزار کوئی ہوتا تو آتا، اور جب مشق میں غازی نے اسے قید کیا تھا، دوسرا بھی سمائے گا، جب مشق میں غازی نے اسے قید کیا تھا، ارے دریا کا روادار کوئی ہوتا تو آتا۔ جب مشق میں غازی نے اسے قید کیا تھا، دریا کا روادار کوئی ہوتا تو آتا۔ سب ایک مدت سے جھگڑا چل رہا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی ہے، رسول کی 4 بیٹیاں، یہ طے نہیں ہو پا رہا، لیکن انشاءاللہ اس شعر کے بعد طے ہو جائے گا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، کہ زہرا تو فدق لینے اکیلی ہی گئی تھی۔ زہرا تو فدق لینے اکیلی ہی گئی تھی، ارے گر اور بھی حقدار کوئی ہوتا تو آتا۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ چلیے صاحب حیدر ہو گیا تو بات ایک حیدر کی بھی کر لیا ہم یہاں پہ۔ زہرا تو فدق لینے اکیلی ہی گئی تھی، گر اور بھی حقدار کوئی ہوتا تو آتا، اور کل دوں گا اللہ مرد کو یہ سن کے جو چپ تھے، یہ کل دوں گا اللہ مرد کو یہ سن کے جو چپ تھے، ارے فرار تھے کرار کوئی ہوتا تو آتا۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ علی علی علی، کل دوں گا اللہ مرد کو یہ سن کے جو چپ تھے، ارے فرار تھے کرار کوئی ہوتا تو آتا۔ اور صاحب ہم تو فخریہ کہتے ہیں، علی علی آپ ذرا سی شعر سماعت سنا لیں کہ تو قبر میں چلاتا رہا کوئی نہ آیا۔ تو قبر میں چلاتا رہا ارے کوئی نہ آیا، گر تیرا مددگار کوئی ہوتا تو آتا۔
میں چلاتا رہا، کوئی نہ آیا، گر تیرا مددگار کوئی ہوتا تو آتا۔ اور صاحب جو لوگ مدینے گئے ہیں شہزادی کے قبر کی اور روضے کی زیارت کرنے کے لیے، تو وہ اگر تھوڑا آگے بڑھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کچھ قبریں ویران پڑی ہیں، بڑی بڑی ہستیاں لیکن ویران پڑی ہے۔ تو وہ ایک تھوڑا سا ذہن میں سوال پیدا ہوا، تو وہ میں نے یہ شعر میں لکھ دیا ہے کہ میں نے کہا ان قبروں پہ زائر نہیں آتے، سبحان اللہ، میں نے کہا ان قبروں پہ زائر نہیں آتے، ارے کہنے لگے زوار کوئی ہوتا تو آتا۔ آدھا والا کہنے لگے زوار، درود پڑھ لیے محمد و آلہ۔ سب آخری شعر آپ لوگوں کی وفاداری کو سلام پیش کرتے ہوئے کہ تم نے تو بہت ہم کو سب بھیا بیٹھ پلیز تم نے تو بہت ہم کو سقیفہ سے بلایا، تم نے تو بہت ہم کو سقیفہ سے بلایا، ارے ہم لوگوں میں غدار کوئی ہوتا تو آتا۔ تم نے تو بہت ہم کو سقیفہ سے بلایا، ہم لوگوں میں غدار کوئی ہوتا تو آتا۔ اور مکتب شرح کہ مدحت کی زمینوں پہ علم گاڑنے گوہر، مدحت کی زمینوں پہ علم گاڑنے گوہر، ارے تجھ جیسا زمیندار کوئی ہوتا تو آتا۔ جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا شاہد ادب ماٹر روڈ پر اختتام پذیر ہوگا۔ ہم کراچی کی تمام ماتمی انجنوں کے ارکین سے گزارش کرتے ہیں کہ جلوس میں آپ راستے میں نہ رکیں اور مسلسل نوحہ خوانی کرتے پرصداری کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ ہمارا جلوس وقت مقرر پر پہنچ سکے۔ حقیقت کا جسے تھوڑا سا بھی انکار ہوتا ہے ہمیشہ بھی اس کا گریباں چاک ہوتا ہے۔ حقیقت کا جسے تھوڑا سا بھی ادراک ہوتا ہے ہمیں شبیر میں اس کا گریباں چاک ہوتا ہے۔ حسین ابن علی سے واقعی جس کا تعلق ہو وہ سچی بات کہنے میں بڑا بے خبر ہوتا ہے۔ اور اب تحقیق کے سمندر سے علم و آگاہی کے انمول موتی تلاش کرنے والی انتہائی محترم شخصیت، دنیا خطابت کا ایک بڑا معتبر نام، خطیب عالم اسلام، مفکر اسلام، عالی جناب حضرت مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ قصر مسیب کی 7ویں مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. صلوات علی محمد وآل محمد. ہم نے حدیث سفینہ کے عنوان سے اس خمسہ مجالس کو شروع کیا تھا. سلسلے کی تیسری مجلس ہے. حدیث سفینہ احادیث متواترہ میں سے ہے. میں نے کل حدیث کی اقسام کو پیش کیا تھا اور کہا تھا اعتبار کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے جب حدیث کے راویان کو دیکھا جائے تو یا احاد ہوتی ہے، ایک ہی سند ہے اس کی، یا ایک سے زیادہ ہوں تو 2 3 یا 4 پھر 5 سے بھی زیادہ ہوں اور پھر 10 یا اس سے زیادہ ہوں تو کہلاتی ہے متواتر. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول تمہیں عطا کر دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. جو کچھ عطا کر دیں. تو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں قرآن کافی ہے، تو خود قرآن ہی کہہ رہا ہے قرآن کافی نہیں، جو کچھ رسول عطا کر دیں لے لو بغیر چونو چرا، بغیر اعتراض کے. یہ نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ مجھے آپ سے یہ قبول ہے یہ قبول نہیں. قرآن تو آپ سے میں لے لوں گا لیکن مجھے اہل بیت نہیں چاہیے، یا مجھے حدیث نہیں چاہیے تو حدیث کو بھی قبول کرنا ہوگا، اہل بیت کو بھی قبول کرنا ہوگا. حدیث ثقلین میں بھی دیکھ ہماری جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے ولایت کے موضوع پہ، نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے اپنے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. شیعہ مکتب کے اندر ولایت کے موضوع پہ بے انتہا کتابیں لکھی گئی. بڑی چند کتابوں کے نام یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں. بڑی کتابیں یعنی بڑی سے مراد ہیں زخم بھی بہت زیادہ یعنی زخیم ہیں، بڑی بڑی ان کی جلدیں ہیں اور ان میں محنت بھی علماء نے بہت کی. بعض اوقات اوراق زیادہ ہوتے ہیں کیفیت اچھی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات اوراق بھی زیادہ ہوتے ہیں کیفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہماری سب سے بڑی اور معتبر کتاب، اور یہ بھی آپ لوگوں کو اعزاز حاصل ہے، وہ سرزمین برصغیر سے لکھی گئی، لکھنؤ کی سرزمین سے 1200 سال یا 1400 سال میں سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے. ابقات الانوار، عین بے قاف الف تے، ابقات ابقا کی جمع، انوار نور کی جمع، نور کی جمع بھی انوار ہے اور نور کی، نور کہتے ہیں سفید پھول کو، ابقا کہتے ہیں خوشبو کو. سفید پھولوں کی، تو انہوں نے ان سے پوچھا یہ آپ نے کیا کتاب کا نام رکھا؟ سفید پھولوں کی خوشبو. تو کہا ولایت کے
سفید پھولوں کی خوشبو. تو بہت ضخیم کتاب ہے. مرحوم میر سید حامد حسین موسوی نے, مرحوم علامہ آیت اللہ میر سید حامد حسین موسوی. جب یہ کتاب نجف اشرف پہنچی تھی تو مرزا سید حسن شیرازی کا دور تھا, 100 برس پہلے. بہت بڑے مرجع گزرے جنہوں نے انگریزوں کی پوری مونوپلی کو ختم کیا تھا, تمباکو کی. تو انہوں نے کتاب کو کچھ دیر پڑھا, 1 گھنٹے تک پڑھتے رہے. اس کے بعد ایک مرتبہ اٹھے, لکھنؤ کا رخ کیا اور کہا السلام علیکم, انگلی کے اشارے سے سلام کیا. تو کچھ کہتے ہیں انہوں نے کتاب کو سلام کیا, کچھ کہتے ہیں مؤلف کو سلام کیا. کہا آقا کیا بات ہے, کتاب کو دیکھ کے کیا پہلی جلد دیکھی تھی صرف. کہا اگر شیعوں میں کتاب لکھی جائے تو ایسی لکھی جائے. تو ابقات الانوار فارسی میں ہے, عربی میں ہے. اس کا خلاصہ عربی میں کیا گیا ہے 20 جلدوں میں. گھبرا گئے آپ حضرات؟ خلاصہ, تلخیص, سمرائزیشن اس کی ہے 20 جلدوں میں, 20 والیومز کے اندر, ابقات الانوار عربی کے اندر. تو اب آپ سوچئے کتنی محنت کر کے. تو انہوں نے حدیث ثقلین کو, انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, یہ رسول خدا نے حدیث بار بار دہرائی ہے. حجۃ الوداع پہ دہرائی, واپسی پہ دہرائی, پھر بستر شہادت پہ دہرائی. تو مختلف الفاظ سے دہرائی ہوگی کہ میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین کہا, پھر کہا خلیفتین, پھر کہا امرین, لیکن ہر دفعہ کہا قرآن و اہل بیت. میر سید آیت اللہ میر حامد حسین موسوی نے لکھنؤ سے جب کتاب لکھی ابقات الانوار تو 6 جلدیں صرف حدیث ثقلین پہ لکھیں. گھبرا کے نہ سنیں, 6 جلدیں, 502 اہل سنت کے علماء کی کتابوں سے حوالے دیے. 502 علماء سے, 124 صحابہ سے ثابت کیا کہ راوی ہیں. کہنا بڑا آسان ہے. تو انہوں نے بڑی زحمت کر کے کتاب لکھی ہے. اسی میں پوری جلد لکھی ہے حدیث سفینہ پہ, کیونکہ میرا موضوع حدیث سفینہ ہے. حدیث غدیر کو ثابت کیا. تو ولایت کے موضوع پہ میں کہہ رہا تھا بڑی بڑی کتاب. ابقات الانوار, ہمارے بچے نام یاد رکھیں, ابقات الانوار میر حامد حسین موسوی. ابھی بھی ان کا خاندان لکھنؤ میں موجود ہے اور ان کی نسل میں علماء ہیں. ناصر الملت کے والد تھے, پھر ان کے پوتے سعید الملت. اور بہرحال تو اب عزیزان گرامی, یہ ابقات. دوسرے کتاب مانی جاتی ہے احقاق الحق, شہید ثالث, وہ بھی آگرہ میں دفن ہے. ایران کے عالم تھے, مغلوں کی دعوت پہ آئے تھے, ملکہ نے بلایا تھا, نام نور جہاں تھا, وہ شیعہ تھی. اس کے شوہر کے دربار میں جو علماء تھے, بہرحال انہوں نے کتابیں بہت سی لکھی, مجالس المؤمنین, لیکن ان کی کتاب تھی احقاق الحق, حق کو حق ثابت کرنا. کتاب کا نام رکھا, 19 جلدوں پہ لکھی, 19 جلدوں پہ, اور مولا علی کی ولایت کو ثابت کیا, خلیفہ بلا فصل ہونے کو ثابت کیا. تو ولایت کے موضوع پہ یہ بہت بڑی کتاب ہے, 19 جلدوں پہ انہوں نے لکھی. ایک میں 3 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں, وہ بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ. تو میں نے نام لے دیے. پہلے ابقات الانوار, دوسری احقاق الحق, قاضی نور اللہ شوشتری, سید نور اللہ شوشتر ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اب تو, جہاں حضرت دانیال کی قبر ہے, نبی دانیال کی. شوشتر عربی میں کہتے ہیں توستر, فارسی میں کہتے ہیں شوشتر. تو شوشتری شوشتر کے رہنے والے تھے, اس لیے سید قاضی سید نور اللہ مرعشی شوشتری. تو شہید ثالث, مزار شہید ثالث آگرہ میں ہے, جہاں پہ تاج محل بھی ہے. بہرحال وہیں پہ مزار شہید ثالث بھی قریب میں, وہاں بہت بڑا ہر سال بہت مجالس ہوتی ہیں. توجہ رہے کہ میرے ساتھ میں ٹیکنیکل چیزیں پیش کر رہا ہوں. احقاق الحق کا نام یاد رکھیں. تیسری کتاب کا نام رکھیں گے یاد ہمارے نوجوان, الغدیر. کتاب کا نام ہی ہے الغدیر, پورا نام ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. کتاب سے مراد اللہ کی کتاب, سنت نبوی, اور ادب یعنی شعراء نے غدیر پہ کیا کچھ کہا اس زمانے کے شعراء نے عربی میں. توجہ. تو انہوں نے کتاب کا نام 20 جلدوں پہ 11 جلد چھپی ہیں, 9 ابھی باقی ہیں کیونکہ صدام کی وجہ سے نہیں چھپ سکیں. انہوں نے 35 سال زندگی کے وقت کر دیے تھے, پوری دنیا میں گئے. میر حامد حسین موسوی کی لائبریری میں گئے, لکھنؤ گئے, پوری دنیا میں سفر کیا, الحضر گئے, ہر جگہ گئے, جہاں جہاں پتا تھا کتاب خانے ہیں, لائبریریاں, وہاں سب جگہ گئے. اور کتاب لکھی علامہ امینی نے, علامہ عبد الحسین امینی, اور انہوں نے کتاب لکھی 1970 میں ان کا انتقال ہوا. 35 سال میں لکھی الغدیر فی الکتاب. کتاب سے ثابت کیا غدیر خم کے واقعے کو,
سنت نبوی سے ثابت کیا اور شعراء کے کلام سے. شاعری ہوتی ہے تخیل پہ بیس، اس کی بنیاد ہوتی ہے تخیل پہ. تخیل یعنی خیال، شاعری خیال سے متعلق ہے. تو انہوں نے کہا یہ 1000 سے زیادہ شعراء نے غدیر پہ قصیدے کہے ہیں. اس زمانے کے شعراء سے لے کے آج تک تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے غدیر میں. بات بہت رہی نا بے. میں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور بڑے بڑے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی. ایک اور چلیں، چوتھی کتاب غایت المرام، 7 جلدوں پہ غایت المرام. بعد میں انشاءاللہ یاد کر لیجئے گا، یہ ساری مجالس انشاءاللہ آن لائن پوسٹ کر دی جائیں گی، آپ سن لیجئے گا. تو یہ بھی مرحوم بہرانی کی کتاب ہے، 7 جلدوں پہ انہوں نے بھی ولایت علی پہ کتاب. بے انتہا کتابیں ہمارے علماء نے لکھی. اگر صرف گننا چاہوں تو پوری مجالس پڑھ سکتا ہوں صرف کتابوں کے نام گننے میں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں. ایک کتاب بہت ضخیم نہیں ہے، ایک جلد میں، یہ تو کئی جلدوں میں ہے، پورا انسائکلوپیڈیا ایک ہی جلد میں. اگر آپ مارکۃ العلا کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ حلی کی 5ویں کتاب ہو گئی. چلے مجلس پوری پنجتنی ہو گئی. علامہ حلی کی بے انتہا کتابیں ولایت ہیں، بہت زیادہ. انہوں نے اکیلے ہی نے اتنی کتابیں لکھی، لیکن ان کی ایک کتاب سب کتابوں پہ بھاری. سارے میرے بچے یاد کرنے کے نام. کتاب کا نام ہے الفین. الف سن رکھا ہوگا، عام طور سے اردو میں آپ لوگ کہتے ہیں الف لیلہ و لیلہ. الف لیلہ و لیلہ، 1001 راتیں. داستانی کہانیوں کی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے. 1001 تو اذان گرامی 1001 نائٹس انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا، دنیا بھر کی کتاب ہے. یہ کہتے ہیں الف، الف کہتے ہیں 1000 کو. تو انہوں نے کتاب رکھی ہے، کتاب کا نام رکھا الفین، 2000. کتاب کا نام ہے 2000، الفین 2000. جب وہ آئے تھے ایران، بادشاہ اس وقت کسی اور مسلک سے تھا، تو انہوں نے طلاق کا مسئلہ حل کیا. اس کے بعد بادشاہ شیعہ ہوا تو اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھے علی کی عصمت پہ، علی کی ولایت پہ، خلیفہ بلا فصل ہونے پہ، امامت پہ کتاب لکھ دیں. تو چند ہفتوں میں بیٹھ کے انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کا نام رکھا 2000. تو بادشاہ نے پوچھا یہ 2000 کا کیا مطلب؟ کہا 1000 دلیلیں دی ہیں علی کی افضلیت پہ، 1000 دلیلیں دی ہیں علی کے بلا فصل ہونے پہ. ماشاءاللہ توجہ ہے زانے کرام. تو سلطان محمد خدا بندہ نام تھا اس بادشاہ کا جس نے تقاضا کیا تھا، اور وہ ہلاکو خان کا پوتا تھا. ہلاکو خان چنگیز خان کا پڑپوتا تھا. اب شجرہ واضح ہو گیا. تو یہ سلطان محمد خدا بندہ نے تقاضا کیا اور علامہ حلی نے کتاب لکھی. تو یہ اتنی کتابیں ہمارے موجود ہیں. میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں آج کہ حدیث سفینہ سے ثابت کیا ہوتا. 90 طرق سے، 90 اسناد سے متواتر ثابت کیا. صاحب ابقات الانوار میر علامہ آیت اللہ حامد حسین موسوی نے اپنی کتاب کے اندر 90 علماء کے حوالے دے کے حدیث سفینہ کو ثابت کیا کہ متواتر ہے. ہمارے بھائیوں نے سب نے، شیعہ سنی علماء نے سب نے اس حدیث کو لکھا، اور حضرت ابو ذر نے بارہا اس حدیث کو سنایا. ایک راوی حضرت سلیم ابن قیس جو صحابی رسول بھی ہیں، اصحاب امیر المومنین میں بھی ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے الکتاب. آج آپ کہیں گے کتنے حوالے دے رہے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن کیا کروں. ان کی کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب، جو امام صادق نے کہا کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. بہرحال ان کی کتاب کا نام ہے الکتاب. تو وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے مکے میں حضرت ابو ذر کو غلاف کعبہ پکڑ کے قسم کھاتے ہوئے سنا کہ اے لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے، میں جندب ابن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، جہنم میں گیا. بات پہنچ رہی جانے گرا. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، اسی محبت سے سنتے رہیے گا. تو اب ثابت کیا کچھ ہوتا اس حدیث سفینہ سے. اگر آپ حدیث ثقلین، حدیث سفینہ دونوں حدیثوں کو ساتھ ساتھ رکھیں
کہ پیغمبر فرما رہے ہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور اہل بیت۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، کشتی نوح جیسی ہے، جو بھی سوار ہوا نجات پا گیا۔ تو اب ثابت کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کیا ہے؟ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ تو ثابت کیا ہوتا؟ پیغمبر فرما رہے ہیں 2 گراں قدر، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اہل بیت، تو قرآن ہے ہر تحریف سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر شک سے پاک۔ اور اگر کوئی اس کا ہم پلہ ہو، قرآن کا ہم پلہ ہو، ساتھ ہو، قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو پھر اہل بیت میں بھی نہ کوئی عیب ہونا چاہیے، نہ ریب ہونا چاہیے، نہ شک ہونا چاہیے، نہ گمراہی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ تو آپ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند، جو بھی سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ تو ہم ہمارے مسلمان بھائی میں کہتے ہیں کہ یہاں حبیب خدا فرما یہ رہے ہیں کہ حلال و حرام پوچھنا ہو تو میرے اہل بیت سے پوچھ لینا۔ مسلمانوں نے پورا زور دیا کہ حدیث ہے، توجہ ہو مجمع کی۔ تو ہمارے تمام مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ حبیب خدا یہ فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے، تو مراد یہ ہے حلال و حرام پوچھنا ہو تو اہل بیت سے پوچھ لینا، یہ حلال بھی صحیح بتائیں گے، حرام بھی صحیح بتائیں گے۔ لیکن سیاست کا فیصلہ نہیں کیا۔ میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں اور میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، حضرات آگے بڑھنے نہیں دے رہے، پہنچ جایا کیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حلال و حرام ان سے پوچھ لینا، سیاست کا فیصلہ نہیں ہے۔ سیاست کا، کھل کے بولتا ہوں، خلافت کا فیصلہ نہیں ہے۔ بھئی جو حلال بتائے گا حرام بتائے گا، جو نجات دلائے گا نہ کبھی حلال غلط بتائے گا نہ کبھی حرام غلط بتائے گا، تو کیا خلافت کا مستحق نہیں ہوگا؟ یعنی خلیفہ وہی چاہیے جو غلط بھی بتائے صحیح بھی بتائے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بھئی جو حلال و حرام بتائے تو کیا وہ حقدار نہیں ہے منصب کا، وصایت کا، رسول خدا کے وصی ہونے کا؟ توجہ ہو میرے ساتھ۔ تو میرا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے علماء نے سب نے لکھا ہے کہ حدیث سفینہ سے اہل بیت کی عصمت ثابت ہوتی ہے کہ یہ معصوم ہے، کہ یہ کبھی لغزش نہیں کریں گے، جو حلال بتائیں گے ویسا ہی بتائیں گے جیسا ہوگا، جب حرام بتائیں گے تو ویسا ہی بتائیں گے جیسا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بتائیں گے۔ تو بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں پہ پیغمبر کہتے ہیں کہ حلال و حرام ان سے سیکھ لینا، سیاست کے فیصلے دوسروں کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اور اگر سیاستدان خود بھی کہیں یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے، میں نہیں کہہ رہا، ہر شیعہ کا عقیدہ تو ہے ہی۔ یہ کسی بہت بڑی ہستی نے کہا تھا جب مولا کے دربار میں فیصلہ تھا، دربار کسی اور کا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ سنسار کر دو، مولا نے کہا رک جا، سنسار نہیں ہو سکتی یہ۔ تو کہا تھا پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھانا جب میں ہوں ابوالحسن نہ ہو۔ توجہ ہے جانے گرام؟ توجہ جانے گرامی، حدیث سفینہ سے عصمت ثابت ہوتی ہے، اہل بیت معصوم ہیں اور رسول خدا معصوم ہیں۔ تو اب جو رسول خدا کی جگہ پہ آئے اسے رسول خدا جیسا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، رسول خدا عصمت پہ فائز ہے، معصوم ہے، تو آپ اللہ کے حکم کو ویسا بیان کرتے ہیں جیسا ہے ان کی جگہ پہ آنے والے کو۔ تو یہاں عصمت ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز بتا دیں، جو یہ بتائیں وہ عین ویسی ہی ہوگی جیسے اللہ چاہتا ہے۔ توجہ ہو میری طرف۔ اور اگر وہ خود ہی کہیں
یہ ہمارا حق ہے، نہیں پہنچا سکا، نہیں یہ مجمع۔ اگر اہل بیت جناب امیر سے لے کے بعد والے ائمہ سب کے سب کہیں یہ ہمارا حق ہے، ان کے سامنے بھی کہیں، منہ پہ بھی، مسجد میں بھی، ہر جگہ کہیں ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہمت ہے تو کہو غلط کہہ رہے تھے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ نجات کے ساتھ ہے۔ اگر حلال و حرام صحیح بتا رہے ہیں تو حق جب کہیں تب بھی صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر کہیں ہمارا حق ہے تو پھر انہی کا حق ہے، مقابلے میں آنے والا حق نہیں ہو سکتا۔ مجھے آج اتنی خوشی ہوئی کہ مسلسل 2 دن سے اہل سنت میرے پاس بڑی بڑی شخصیات ملنے کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی علی کے ساتھ جنگ کرنے پہ آئے چاہے ہم ان کا احترام کریں لیکن حق علی کے ساتھ تھا، حق علی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ ہاں، کیونکہ پیغمبر خود فرما گئے تھے اپنی ازواج سے کہ یاد رکھنا علی مع الحق والحق مع علی۔ سب ازواج سے کہتے تھا اگر کبھی کوئی علی کے خلاف جنگ بھی کرے تو یاد رکھنا حق علی ہی کے ساتھ ہے۔ توجہ بھئی، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں لیکن آج الحمدللہ ہمارے پڑھنے سے کم از کم لمحہ فکریہ تو ہے نا، سب سوچنے پہ مجبور تو ہیں۔ ایسا گرامی سب کا ماننا کہ علی حق پہ ہیں، علی حق پہ ہیں، ہر دور میں، ہر کے مقابلے میں۔ توجہ ہے جانے؟ چلتے رہیں گے جانے کے رہا۔ تو حدیث سفینہ سے عصمت ثابت ہوتی۔ کیا ثابت ہوتی؟ عصمت کسے کہتے ہیں؟ معصوم ہونے کو، جو فعل ہے اسما یعصم معصوم، خود جو شخصیت ہو، اور عصمت جو اس کا پورا مصدر پروسیس ہے، انفیلیبلٹی۔ اب اردو میں کوئی اور لفظ نہیں ہے، ہم عصمت ہی استعمال کرتے ہیں کہ معصوم ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں محفوظ ہیں، محفوظ یعنی اللہ بچا لیتا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے نہیں، معصوم ہے، نہیں پہنچا سکا۔ محفوظ میں معصوم میں فرق ہے۔ محفوظ یعنی اللہ بچاتا ہے، معصوم یعنی اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اب پہنچ گئے بھئی، اگر پہنچ گئے تو آگے بڑھو، نہیں پہنچے تو اور مزید وضاحت کرو۔ ایک مرتبہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، وہ دنیا میں رغبت رکھتے ہی نہیں ہیں، علم اتنا بلند ہے۔ پوچھا کسی نے چھٹے امام سے، مولا آپ گناہ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ مولا نے سوال کیا، چاقو آنکھ میں مارو گے اپنی؟ پہنچ گئے بہت سے۔ سوال کرنے والے سے مولا نے سوال کیا، چاقو اٹھاؤ، چاقو سمجھتے ہیں نا، چھری، چاقو کیا کہتے ہیں؟ چاقو ہی کہتے ہیں۔ تو چاقو، امام نے کہا اپنی آنکھ میں چاقو مار لے گا؟ کہا کبھی نہیں۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا آنکھ چلی جائے گی، ایک دفعہ ماروں گا گئی آنکھ، پھر دوبارہ نہیں آتی۔ مولا نے کہا بینائی ہمیشہ کے لیے، ایک دفعہ چاقو آنکھ میں ماروں تو ہمیشہ کے لیے بینائی گئے۔ مولا نے کہا ایک گناہ کروں تو عصمت ہمیشہ کے لیے گئے۔ ایک دفعہ عصمت چلی، ایک گناہ سے عصمت چلی گئی، ایک گناہ سے ایک ہی گناہ کیا، اب معصوم نہیں رہا، بس ایک گناہ۔ بھئی عادل تو ہو سکتا، مومن تو ہو سکتا، متقی ہو سکتا، معصوم نہیں ہو سکتا۔ جس نے صرف ایک گناہ کیا ہو، اور اگر کوئی کئی برس مشرک رہا ہو،
بات پہنچ رہی ہے دانے گرام؟ عظمت ائمہ علیہم السلام. مولا نے کہا ایک گناہ سے عصمت چلی جاتی ہے کہ ہمیں رغبت ہی نہیں ہے، ہمارا علم اتنا بلند ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے. مولا نے کہا کہ کیونکہ تم جانتے ہو کیا ہوگا، اس چاقو کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہو. کہا کوئی اپنے آپ کو پہاڑ سے نہیں گرائے گا، جانتا ہے کیا ہوگا. کہا ہم ہر گناہ کا نتیجہ جانتے ہیں. تمہاری آنکھوں کے سامنے پردے، ہمارے سامنے جنت بھی ہے، ہر چیز سامنے، جہنم سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے. تم سے چھپا ہے، ہم سے کچھ نہیں چھپا. ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس لیے ہماری رغبت ہی نہیں ہوتی. لوگ ہیں دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں، ہم دنیا کی خاطر نہیں کرتے. نہیں پہنچا سکا. دیکھیں دنیا کی خاطر بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں. دنیا کی خاطر، اچھا جو دنیا کی خاطر کرتا ہے وہ دنیا کو خوش کرتا ہے. جو اللہ کی خاطر کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے. دنیا کو خوش کرنے والا کہے گا اگر میں گمراہ ہوا تو واپس لے آنا. جو اللہ والا ہوگا وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس محبت سے آپ نے سنا میرے مضمون کو. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، حدیث سفینہ سے عصمت ثابت ہوتی. آئیں ذرا ایک دلیل علامہ حلی کی کتاب الالفین سے، تاکہ نوجوانوں کو اندازہ ہو. یہ تھوڑی علمی دلیل ہے، آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. انہوں نے سب سے ان کا بڑا مسئلہ ہے نا علامہ حلی کا، وہ بہت ہی کنڈینس لکھتے ہیں، بہت تلخیص کر کے، خلاصہ کر کے 2 صفحے کی بات ایک پیراگراف میں کرتے ہیں. بات پہنچا پایا؟ اب اس لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دودھ کو آپ کڑھتے رہیے، بالائی بن جائے گی، کریم بن جائے گی. پانی ڈالتے جائیے اور دودھ بڑھتا چلا جائے گا. علامہ حلی کریم دیتے ہیں، بے انتہا کنڈینس گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادہ خلاصہ کر کے، اس لیے ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اب میں ان کی ایک دلیل دے رہا ہوں، انہوں نے 1000 دلیلیں دی ہیں مولا کے بلا فصل ہونے. اب سوچئے کتنا بڑا دماغ ہے، کنڈینس لکھا، اس کو باقاعدہ پھیلا کے لکھیں تو کئی بہت بڑا انسائکلوپیڈیا بن جائے. تو اب انہوں نے ایک دلیل دی ہے کہ جناب امیر معصوم ہے، یا رسول خدا کے یعنی ان کے وصی کو معصوم ہونا چاہیے. کوئی بھی ان کی جگہ پہ آئے اسے معصوم ہونا چاہیے. سنیے گا غور سے، سارے مجمع کے لیے پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جانشین رسول خدا 3 عقلی دلیل سے ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں 3 ہی پاسبلٹیز ہیں، 3 امکان ہیں. یا لازم ہے، ضروری ہے، لازمی طور پہ گناہ کرے گا، یا ممکن ہے گناہ کرے، یا ناممکن ہے. چوتھا امکان ہے ہو تو بتا دیں. صرف 3 امکان ہے. یا لازمی طور پہ گناہ کرے گا، لازم ہے، یا ممکن ہے گناہ کرے، یا ناممکن ہے. وہ کہتے ہیں اگر لازمی ہے کہ گناہ کرے تو امت سے بدتر ہے، کیونکہ امت پہ بھی ممکن ہے گناہ کرے، ممکن ہے گناہ نہ کرے. تو کہتے ہیں جو جس پہ لازمی ہو کہ گناہ کرے تو امت سے بدتر ہے. جو امت سے بدتر ہو، امت کا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہنچ گئے، پہنچ گئے، پہنچ گئے. میں خدا کی قسم میں توقع نہیں کر رہا تھا. کراچی کو سلام ہے، آپ سب کو سلام ہے. میں حوضے میں بھی پڑھاتا ہوں نا، مجھے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. طلباء کو بھی سکھا. عزیزان گرامی، یہ عصمت پہ دلیل علامہ حلی کی میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ 2 منٹ میں لوگ پہنچ جائیں گے. سارے مجمع کی دوبارہ توجہ بھی نہیں پہنچے، وہ بھی پہنچ جائیں. تو علامہ حلی کہتے ہیں یا لازمی ہے گناہ کرے، یا ممکن ہے، یا ناممکن. عقلی لحاظ سے پیشوا رسول خدا کا جانشین یا لازمی ہے گناہ کرے، یا ممکن یا ناممکن. اگر لازمی ہے کہ گناہ کرے تو امت سے بدتر. جو امت سے بدتر ہو، امت کا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 دلیل، نمبر 2 پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات بھائی. دلیل نمبر، وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے گناہ کرے. اگر ممکن ہے گناہ کرے تو امت جیسا ہے. جو امت ہی جیسا ہو تو
امکان رہ جاتا کہ ناممکن ہے رسول خدا کے جانشین کے لیے، سکسیسر کے لیے، خلیفہ کے لیے، وصی کے لیے، بھائی کے لیے، ان کے منصب پہ آنے والے کے لیے ناممکن ہے گناہ کرے۔ جس کے لیے ناممکن ہو گناہ کرے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی جانے کے رہا بھئی، ایک پیراگراف میں عصمت ثابت کرنا یہ ہمارے علماء کا کام۔ جب پوچھا نا علامہ حلی سے یہ اتنی جلدی آپ لکھ کیسے لیتے، سریع القلم تھے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ جوانی کے اندر مجھے پتا چلا، میں کسی استاد کے پاس جاتا تھا پڑھنے کے لیے، پتا چلا وہ مولا کے خلاف کوئی کتاب لکھ رہا۔ قریب ہوا، اتنا قریب ہو گیا کہ وہ مجھ پہ اعتماد کرنے لگے۔ کہا ایک رات کے لیے کتاب پڑھنے لے جا سکتا ہوں؟ بھئی اگر کوئی آج کے دور کا ہوتا کہتا بھئی لے جاؤں گا، جلا دوں گا، لیکن وہ تھے علامہ حلی۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا جلاؤں گا نہیں، میں نقل کر لوں گا، ساری لکھ لوں گا، پھر جواب دوں گا۔ ابھی علامہ حلی نہیں بنے تھے، جوان تھے، پڑھ رہے تھے، نوجوان تھے، توجہ۔ تو کم سنی میں مجتہد بن گئے تھے، لیکن کہا میں گیا کتاب لایا۔ جب میں نے کہا ایک ہی رات کے، کہا ایک رات کے لیے دے رہا ہوں، جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ، کل واپس کر دے۔ استاد اپنا نہیں تھا کہ اپنے علوم سکھا دو، اپنے علوم میں تو مجتہد ہو، تم اپنے علوم میں مجتہد بنا دو۔ کہ پڑھ رہا تھا، ایک رات کے لیے کتاب دی، کتاب لایا، کہ میں پڑھتا جاتا، لکھتا جاتا تیزی سے۔ میں نے دیکھا کہ بہت ٹائم لگ رہا کتاب لکھنے میں، اتنے میں ایک جوان آیا، کہ دیکھ تو صفحے پلٹنا جا، میں لکھتا جاتا ہوں۔ کہ میں نے کتاب کا جب صفحہ پلٹ کے دیکھا تو پورا لکھا ہوا تھا، فوٹو کاپی مشین نہیں تھی، سکینر نہیں تھے، کہ وہ دیکھتا اور ہاتھ پھیرتا لکھ دیا۔ کہ دیکھ تو نے نیت کی تھی اپنے مولا کے دفاع کی، میں نے پوری کتاب ایک رات میں استنساخ کر دی، پوری لکھ دی۔ جواب تیرا کام، جواب لکھنا تیرا کام۔ کہ جواب تو لکھ دوں گا، آپ نے کتاب کو استنساخ کرنے میں مدد کی۔ کہ تیرے خیال میں کیوں؟ کہ کیونکہ میں دفاع کر رہا تھا۔ کہ جب تو نے نیت ایسی کی ہے، نسخہ بنانے میں میں نے مدد کی، تو جواب میں کیوں مدد نہیں کروں گا؟ ایک مرتبہ کتاب واپس دی، سوچا کون تھے؟ کہ مجھے بشارت ہوئی امام نے۔ بات پہنچی ہے جانے کے رہا؟ کہا امام نے میری مدد کی ہے، کہ میں نے نسخہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے پورا جواب بھی لکھا۔ لوگوں کے دل آزاری نہ ہو جائے اس لیے میں نے نام نہیں لیا کس کی کتاب تھے۔ آج تک اسے حرف آخر مانا جاتا ہے، لیکن اگر علامہ حلی کا جواب پڑھا جائے، منہاج الکرامہ، انہوں نے کتاب کا نام رکھا منہاج الکرامہ۔ کرامت دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، معجزہ اور کرامت، معجزہ اور کرامت۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ کرامت ہے اہل بیت کی، معجزہ اگر امام خود کہیں میں ہوں تو وہ معجزہ ہے، کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ کرامت ہے، ان کی عطا کے بغیر یہ جواب نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے ایک جلد لکھی تھی علی کی رد میں، میں نے 5 لکھی ہیں دفاع میں۔ حیدان گرامی، علامہ حلی اتنی بڑی ہستی کا نام ہے، انہوں نے عصمت ثابت کی ہے، حدیث سفینہ سے عصمت ثابت ہوتی ہے۔ ہم ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا نجات پا جائے گا۔ حیدان گرامی، اگر میں کسی لغزش خطاکار کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں،
نہیں پہنچا سکا. بھائی میں کسی استاد کے پاس چلا جاؤں, آج کل تو استاد کوئی بھی معصوم نہیں, کسی استاد کے پاس پڑھو, وہ کچھ صحیح بھی پڑھائیں کچھ غلط بھی کر دیں. ایسا گرامی پڑھا رہے ہیں, غلطی بھی ہوگی, یہ ایسا ویسا, ایسا نہیں, مختلف چیزیں پڑھتے رہیں. آپ ایک نیم حکیم کے پاس چلے جائیے, وہ آپ کا پورا علاج خراب کر دے گا. کسی ایسے کے پاس پڑھنے چلے جائیں, نیم ملا, بات پہنچ گئی. تو اپنی ملا کے پاس جائیں تو نیم حکیم خطرہ جان, نیم حکیم خطرہ ایمان, اور نیم حکیموں کی کمی ہے نہیں. توجہ. اب یہ نیم ملا جو ہے مختلف جگہوں کے اندر موجود ہیں, تو کہیں گے یہ حدیث یوں نہیں ایسی. عزیزان گرامی, کسی بھی آپ نیم ملا کے پاس چلے جائیے, وہ آپ کو کہے یہ حدیث نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, اہل بیت کے یہ فضائل نہیں, کچھ نہیں. آپ ایک مرتبہ معتبر انسان کے پاس جب جا کے پڑھیں گے تو وہ آپ کو تمام کے تمام شبہات اشکالات دور کر دے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں سب سے معتبر عالم وہ ہے جس کے سننے کے بعد تم ہم سے قریب ہو جاؤ, اور تمہارے ایمان کو جس سے خطرہ ہو وہی ملعون ہے. اگر ہم سے دور ہو سمجھ لو یہ فاسق, اور اگر ہم سے قریب کرے تو سمجھو عادل. ملاک اہل بیت, ملاک کرائٹیریا اہل بیت علیہ السلام. تو اہل بیت سے کتنے قریب ہو رہے ہیں, یہ آپ کو مجالس کتنا قریب کر رہے ہیں, کسی کا خطاب کتنا قریب کر رہا ہے. عزیزان گرامی, میں کہتا ہوں کوئی پڑھنے والا نہ ہو, آپ اپنے گھر میں فرش عزا بچھائیے, کچھ دیر اپنے خاندان کو لے کے زمین پہ بیٹھ جائیے اور نیت کر لیجئے یہ مجلس حسین ہے, ہم سب مل کے روئیں گے, گریہ کریں گے. پوچھا آغا سستانی سے کسی نے سوال کیا میرے سامنے, ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں, ایسے شہروں میں رہتے ہیں, وہاں امام بارگاہ نہیں, مسجد نہیں, عالم نہیں, خطیب نہیں, ذاکر نہیں, کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا شیعہ تو ہو, تو گھروں میں مائیں خود ہی عاشور آئے تو اتنا روئیں کہ ہر بچہ پوچھے اماں کیا بات ہے, کہیں بچوں کیا بتاؤں, مولا حسین کی شہادت کا دن ہے. کہا خود منتقل ہوں گی چیزیں. عزیزان گرامی, اہل بیت کا میں کل مکمل کروں گا مضمون, یہ 2 مجالس ہیں. آج بنا بر روایت حضرت رباب کی دنیا سے رخصتی کا بھی دن ہے. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. یہ بی بی بڑی باعظمت بی بی, ان کا رتبہ مقام بہت زیادہ. 11 محرم کا جب دن نکلا, عصر عاشور میں علماء نے لکھا ہے کالی آندھی چلی مولا حسین کی شہادت, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. چوتھے امام فرماتے ہیں جہاں بارش ہوتی تھی اس میں خون برستا تھا, جہاں پہ بھی کوئی پتھر اٹھاتا تو اس کے نیچے خون نظر آتا تھا. پوری دنیا رو رہی تھی. برطانیہ کی کرونیکلز, جو تاریخ لکھی ہے نا, اس کا نام ہے کرونیکلز, میرے پاس موجود ہے. اس میں لکھا ہے اس سال برطانیہ کے اکثر شہروں میں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ خون کی بارش ہوئی ہے, اور جب لوگ بریڈ اینڈ بٹر کھولتے تو اس میں خون نظر آتا تھا. چوتھے امام فرماتے ہیں روز عاشور, اور جس سال عاشورہ کا واقعہ ہوا, جہاں دنیا میں بارش ہوتی تھی اس میں لوگوں کو خون نظر آتا تھا. کیوں؟ کہ آسمان خون روتا تھا. انسانوں نے حسین کو مار دیا اور حسین کے گلے پہ خنجر چلا دیا. انہوں نے وجہ نہیں لکھی برطانیہ کی تاریخ میں ایسا کیوں ہوا, لیکن یہ چوتھے امام نے بتایا. عزیزان گرامی, 11 محرم کا دن نکلا تو جناب 2 بیویاں کہتی ہیں کسی لاشے پہ نہیں گئے. جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا, بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئے. کوئی کسی لاشے پہ, کوئی کسی لاشے پہ, کوئی آواز دے کے کہتی ہائے قاسم, کوئی بی بی رو کے کہتی ہائے علی اکبر, کوئی بی بی
پکار پکار کے کہتی ہائے عباس. تو مختلف بیویاں مختلف شہداء کے لاشوں پہ. لیکن روایت میں ہے، تاریخ میں ہے، 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں. وہ 2 بیویاں کون ہیں؟ پہلی ہیں جناب زینب کبریٰ. جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں گئیں. بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بی بی نے رو کے آواز دی جناب سید الشہداء کا طواف کرتے ہوئے، صلی علیک ملیک السماء، نانا ذرا آ کے دیکھیں، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا حسین کے پورے جسم سے خون بہ رہا ہے. نانا یہ آپ کے دوش پہ سوار ہونے والا حسین. پھر ایک مرتبہ رو کے کہا اماں ذرا آ کے دیکھیں، آپ نے وصیت کی تھی حسین کے گلے کا بوسہ دینا. مولا سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے جسم پہ جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتی. پوچھا پھر مولا کیسے بوسہ دیا؟ تو مولا سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا، رو کے کہا اماں میں نے آپ کی طرف سے حسین کا بوسہ دے دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جناب رباب کے مصائب پڑھنے ہیں. دوسری بیوی ہیں جناب رباب جو کسی لاشے پہ نہیں گئی. آئیں جناب رباب مولا حسین کے لاشے پہ. راوی کہتا ہے بی بی کی آنکھیں رو رو کے پتھرا چکی تھی، آنسو خشک ہو گئے تھے. بی بی نے رو کے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں آپ کو چادر کا کفن دے دیتی. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. میرے مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. مولا میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. اجرکم اللہ. بس بی بی نے معمول بنا لیا، جیسی صبح ہوتی نا ایک کوزے میں پانی لیتی، دھوپ میں رکھ دیتی اور خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ. ایک مرتبہ جناب رباب نے معمول بنا رکھا ہے، بس بھئی رہائی مل گئی، بیبیاں قید سے رہا ہوئیں. جیسے رہائی ملی بیبیاں رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. آپ جانتے ہیں نا رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت رہائی ملنے پہ رو رہے تھے. بس بھئی ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے. مولا سجاد نے کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دے. جب شہداء کے سر واپس آنے لگے نا، پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا کہ اللہ علی اصغر کا سر، اور ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو دیکھ کے فرمایا علی اصغر ام مثلو کا تنہر، اے علی اصغر کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ اے علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے. اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت سر آیا. جناب لیلا نے کہا علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے. اتنے میں سر آتے رہے. ایک سر نیزے سے نہیں اتارا گیا، وہ تھیلے سے نکالا گیا. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہا لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے یہ سر نیزے پہ بلند کیوں نہیں کیا؟ تو کسی نے کہا اس سر میں اتنے گرز لگے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی چلیں گے میرے ساتھ. اتنے میں شام کے مصائب سن لیجئے، اب وقت نہیں رہے. آخری 2 مجالس 3 مجالس 2 مجالس رہ گئیں. کل آخری شب ہوگی نا سو کی. امام حسین آتے بہت دیر سے ہیں، جاتے بہت جلدی ہیں. بس بھئی ہمارے زندگی میں مولا حسین رہیں، دعا مانگیے گا. آئیں ذرا میرے ساتھ شام چلیے. اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آیا. بس 2 سروں کا آنا تھا. ساری بیویوں نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے 2 سر دیکھے، سر جھکا لیا، آنکھیں بند کر لیں. آنے والے نے سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون؟
کوئی بیوی نہیں بول رہی. اتنے میں اس نے سوال کیا, مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا, کہ لاؤ یہ 2 سر مجھے دے دو, یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں, بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں. فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی, میں نے حسین کا صدقہ دے دیا. بس بھائی مختصر کر رہا. اتنے میں ایک سر آیا, ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں. جناب زینب آگے بڑھی, کہا لاؤ میرے ماں جائے حسین کا سر مجھے دے دو. ایک مرتبہ سب بیبیوں نے حلقہ باندھا, واہ حسینہ واہ حسینہ. مولا سجاد نے آنے والے سے کہا, یزید سے کہو جو تبرکات لوٹے تھے نا وہ تبرکات واپس کر دے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, تبرکات میں پہلے چادر تطہیر آئی. جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو. میری طرف دیکھیے گا, آخری جملے پیش کر رہا ہوں. اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے آئے. جناب رباب نے رو کے کہا, جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. ادرکمن رو کے نہیں. بس میں میرے بھائی بات برداشت نہیں, میرے بچے برداشت نہیں کر رہے, چلے میرے ساتھ. بس بھائی میں نے سارے مصائب ختم کر دیے. 2 سے 4 منٹ کی, میں تو بہت لمبے مصائب پڑھنا چاہ رہا. رہائی ملی. 3 دن بیبیاں شام میں روتی رہیں. 3 دن گزر گئے. مولا سجاد نے کہا ہم کل مدینے واپس چلے جائیں گے. یزید نے کہا بشیر ابن جزلم سے انہیں مدینے چھوڑ آؤ. یزید ڈرتا تھا کہیں انقلاب نہ آ جائے, بغاوت نہ ہو جائے. ایک مرتبہ قافلہ چلا. بشیر نے آواز دی, چند دن گزر گئے, اے سید سجاد یہاں سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے کربلا بھی جاتا. بس بیبیوں کے کانوں میں آواز آئی کربلا کی, سب تڑپنے لگے. اے سید سجاد ہم لاشیں دھوپ میں چھوڑ کے آئے تھے, ہم نے قبریں نہیں دیکھی, ہمیں کربلا لے چلو, ہم نے قبروں کی زیارت نہیں کی. اجرکم اللہ. بس بھئی ایک مرتبہ مولا سجاد نے اشارہ کیا کہ بشیر قافلے کا رخ کربلا کی طرف موڑ دے. مولا سجاد پیدل چلنے لگے. سب بیبیاں رونے لگیں. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. جیسے ہی بیبیاں کربلا پہنچی نا, ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی, اے میرے بھیا حسین, جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. بھیا ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں, ہماری کمر زخمی ہے, ہمارے قدم زخمی ہیں, ہمیں بڑے تازیانے مارے گئے, حسین ہمارا استقبال کرو. مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں میں بتاتا ہوں میرے بابا کی قبر کہاں ہے. پھپھی کا ہاتھ پکڑا گا, پھپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے. ساری بیبیاں قبر مطہر پہ گر گئی, بلند آواز سے رونے لگی, واہ حسینہ واہ حسینہ. مولا نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوی روتے روتے مر جائے. آگے بڑھے, پھپھی کا بازو پکڑا, کہا پھپھی اماں بس کیجئے, اب اور کوئی بیوی مزید نہ روئے. سب بیویاں قبر سے اٹھیں. جناب زینب نے پوچھا, بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں. جب گریہ کر رہی تھی مولا سجاد نے پھر روکا, کہا بس کیجئے. پھر پوچھا یہ گنج شہداء میں کس کس کی قبر ہے؟ مولا نے ایک ایک کا نام بتایا, کہ یہاں پہ قاسم کی بھی قبر ہے, یہاں میرے چچا جعفر کی, یہاں میرے چچا عبداللہ کی, میرے چچا عمران, سب کے نام لیے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. کہا بیٹا سجاد آپ نے سب کی قبروں کے نام بتا دیے, میرے بھائی عباس کا نام نہیں بتایا. میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ مولا نے کہا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے, میرے ساتھ چلیے میں قبر پہ لے چلوں. جیسے ہی مولا سجاد چلے, پیچھے جناب زینب, جناب زینب کے پیچھے بیویاں. جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روکا, کہ بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو, بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے, لیکن بیویوں مت بتانا
میرے عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ پڑھوں یا رہنے دوں؟ میرے بچے برداشت نہیں کر پا رہے۔ دو جملے اور سن لیجئے۔ 3 دن گزر گئے کربلا میں بیویوں کو روتے ہوئے۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار نہیں۔ مولا آئے کہا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں؟ بیٹا سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے نا میں کہ واپس جائے اپنے بچے ساتھ لے کے جاتی ہے، لیکن میرا علی اصغر کربلا میں رہ گیا، میری سکینہ شام میں رہ گئی، میں مدینے جاؤں تو کس منہ سے؟ میرے مولا حسین کربلا میں۔ مولا سجاد نے پوچھا مادر گرامی کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گا، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، جب زائرین آئیں گے نا میں زائرین کو بتاؤں گی میرے مولا کو خنجر کیسے چلایا گیا، علی اصغر کے تیر کہاں لگا تھا، علی اکبر کے برچھی کیسے لگی، سجاد میں سارے مصائب بتاؤں گی۔ مولا نے کہا نہیں مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو کربلا چھوڑ جاؤں، مدینے چلیے۔ مدینے میں 4 مہینے گزر گئے۔ معالی السبتین جلد نمبر 2 میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ کی ماں رباب کے سارے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی ہے، رباب دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں، صبح ہوتے ہی دھوپ میں صحن میں آتی ہیں، دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، کوزے میں پانی لیتی ہیں، جب پانی گرم ہو جاتا ہے وہی پانی پیتی ہیں، سجاد ماں سے کہو سائے میں آ جائیں۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ جناب رباب سے کہا مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے مخاطب ہے، سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے فرمایا اے سید سجاد میں نے کربلا کی تپتی ریت پہ آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام مخاطب ہے، پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے۔ ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، مولا سجاد آگے بڑھے، دوسرا بازو آپ نے پکڑا، کہا میری ماں کو اٹھائیں سائے میں لے چلے۔ جیسے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی۔ منال حسین کی والدہ بہت سخت بیمار ہیں، مصور عباس کی زوجہ بیمار ہیں، نوحہ خان سید ناصر حسین زیدی صاحب اور علی یزدان صاحب سب بہت علیل ہیں۔ پروردگارہ سب کو جناب رباب کے مصائب کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس اجڑی ماں کا، جتنے مومن و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ ہمارے یہ جتنے بھی بزرگ، ہمارے جوان، ہمارے بچے آنکھوں میں آنسو ہیں، پروردگارہ ان سب کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو زندگی میں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذل جلال کا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔
جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، پروردگارا واسطہ اس ماں کا جنہیں جناب علی اصغر کا بڑا غم تھا، جنہیں جناب سید الشہداء کا بڑا غم تھا، پروردگارا ان بیبیوں کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جتنے بھی مقروض ہوں گے قرضے ادا فرما، پروردگارا ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ماتم حسین۔